اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ لوگ قرآن کے اصولوں سے ناواقف ہیں، جس کی بنا پر وہ قرآن کو پڑھنے میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں، سمجھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ ہزاروں میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت پہ کام کر رہے ہیں، سنسیئر ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں جانے کا یقین ہے، حساب کتاب دینے پر ان کا ایمان ہے، تو وہ سنبھل کے چلتے ہیں۔ لیکن غلطیاں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جس کی اپنی مادری زبان ہے، جو عرب ہے، اتنے بڑے ملک میں رہتے ہوئے ان کے پاس گیس ہے، پیٹرول ہے، دولت آخری لمٹ تک کوئی حساب نہیں، اتنی دولت ہے، پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی منافق ہیں، پھر بھی مشرک ہیں، پھر بھی گمراہ ہیں، سیدھا کفر کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ آپ پوری دنیا کے پردے پہ آج دیکھ رہے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، جبے سے مسلمان ہیں، داڑھی سے دکھ رہے ہیں مسلمان ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، خائن ہیں، صرف یہ ان چند اصولوں کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو قرآن سے ہدایت لینا ہے تو سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ میرے مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن تو میرا حساب کرنے والا ہے۔ اہدنا صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب وہاں جانے کے لیے مجھے تو نے بتایا ہے، اس دنیا میں مجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت کا مطلب آزمائش ہے، ہر طریقے سے میں تمہیں آزمانے والا ہوں۔ تم غلامی کرتے ہو یا نہیں؟ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر کے میں نے فرشتوں اور ابلیس کا امتحان لے لیا ہے۔ فرشتے مان گئے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ تمہارے ماں باپ کو بنایا، منع کیا اس درخت کے پاس نہ جانا، گئے، منع کیا وہ پھل نہیں کھانا، کھا لیے۔ توبہ کرے، اس لیے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ایمان رکھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یا رب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صحیح راستہ دکھائیے تاکہ میں واپس جنت میں جا سکوں۔ میرے امی ابا وہاں سے نکلے تھے، یہ مقصد لیجئے، اور میں یہی مقصد کو دنیا تک پہنچاؤں گا۔ اور آپ جو جواب مجھے دیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ برین بنا کے اب آپ قرآن کو ہاتھ میں لیجئے۔ ہاں، قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہی آپ کو پہلے عربی لینگویج سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے میں بنا دیا، یہ لسٹ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، کامنٹس میں بھی ڈال دوں گا۔ عربی زبان اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ زندگی بھر اس ٹرانسلیشن کرنے والے کا ٹرانسلیشن پڑھتے رہو گے، اللہ کی کتاب کے قریب آنے کو نہیں دے گا۔ یاد رکھیے میری بات، وہ اپنی شاعری کرے گا، اپنا ترجمہ کر کے سنائے گا۔ میں جیسے کوئی قرآن کی آیت کا لفظ بتاتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں بتاتا، اسی قرآن میں سے یہ لفظ یہاں پر ہے، سب جگہ کو آپ جمع کریں گے، پھر یہ پورے اصول پہ عمل کریں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلی بات آپ کی نیت، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنت میں واپس جانا ہے۔ دوسری بات، قرآن میں غور و فکر، تدبر اور فرقان ضروری ہے۔ اگر آپ نے فرق کر کے نہیں دیکھا صلاۃ کا مطلب یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے۔ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بلنڈر مسٹیکس کر کے چلے گئے۔ مفسرین نے غلطی کی ہے، آج یہ کمپیوٹر کے زمانے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ دوسرا اصول غور و فکر، تدبر اور فرقان۔ تدبر کا مطلب میتھمیٹکس، قرآن کی میتھمیٹکس بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو 1 2 3 4 9 تک معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 114 صورتیں کیوں نازل کرا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ فاتحہ میں صرف 7 آیتیں کیوں ہیں، بقرہ میں 286 کیوں ہیں، کوثر آپ کے 3 ہی آیتوں پہ کیوں ہیں، سب سے چھوٹی صورت، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 114 صورتیں ہی کیوں ہیں، 558 رکوع ہی کیوں ہیں، 6236 آیات ہی کیوں ہیں۔ یہ اگر پتہ نہیں چلا تو آپ زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے میرے بھائی۔ بہت ہی لیمیٹڈ ہدایت ملے گی قرآن سے۔ آپ نمبرنگ پہ کام کیجئے، آپ کا بھائی پورے سچے دل سے آپ کو بتا رہا ہے۔ چلیے، قرآن کی میتھمیٹکس سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ توحید اور شرک، سنگولر اور پلورل، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات میں کسی کو بھی ملا دیا
کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب سپورٹ کے ساتھ لگے گی تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو قرآن ادھوری ہے، قرآن نکمی ہے، قرآن لنگڑی ہے، قرآن اندھی ہے، قرآن جاہل ہے. آپ یہ سب بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے رسول نے خیانت کی. یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اطیع اللہ اطیع رسول کا مطلب ہے آپ اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ سے جب پوچھیں گے، وہ جو بات آپ کے دل میں ڈالے گا پھر آپ کو اطاعت کرنا ہے. اطاعت کے اوپر ہے اتباع رسول. آپ کو قرآن دیکھنا ہے، وہ ہے اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اولی الامر منکم، اس میں بخاری مسلم وغیرہ آتے، میرے والدین آتے، میرے اساتذہ آتے، اولی الامر ہیں وہ لوگ، اس سے انکار نہیں ہے. انہوں نے ہم کو عربی سکھائی ہے، انہوں نے ہم تک تواتر کے ذریعے سے یہ چیز پہنچائی ہے، لیکن ہم کسی کے اوپر بھروسہ کر کے قرآن کو نہیں سمجھیں گے. ہم اپنے رب سے پوچھ کے، اس کے قابل بن کے، اس کی بارگاہ میں ٹھہر کے پوچھیں گے یا استغفار کریں گے، سمپل. لیکن اللہ کو اس کی پوزیشن سے مت ہٹائیے، میرا رشتہ میرے رب سے مت توڑیے. میں اس سے پوچھوں گا، وہ میری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں پوچھوں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم. اب بتا دیا یہاں پہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون نار جہنم داخرین. دھکے دے کے نکالوں گا. میں روز سنا رہا ہوں یہ آیتیں. دیکھیے، آپ اپنے رب سے پوچھنا مت چھوڑیے، یہ چلر لوگوں سے پوچھنا چھوڑ دیجئے. آئیے، توحید اور شرک کا مطلب یہ ہے اس کو اکیلا مانیے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ غوث کر سکتے، نہ خواجہ کر سکتے، نہ احمد رضا کر سکتے، نہ مودودی صاحب کرتے، نہ ابن کثیر کرتے، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کر سکتے. کوئی نہیں کر سکتے. کوئی اہل بیت بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ بھی نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بھی نہیں کر سکتے. اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کوئی بھی. یاد رکھیے، اللہ نے جو فیصلہ کر لیا وہ کسی کے بولنے پہ بدلتا نہیں ہے. یہ زبردستی اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، تھرڈ کلاس حرکت ہے یہ. اللہ سے تین ہی چیزیں مانگے، تعوذ، ہدایت، استغفار، بس. باقی ساری چیزیں کھلی ہیں. چلیے، توحید اور شرک. پانچواں، اللہ الصمد ہے، وہ اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی مجبوری ہی نہیں ہے. کوئی بھی مجبوری آپ کی میری ہے، کسی کی بیوی بچے ہے، کسی کی دولت کا مجبوری ہے، اپنی جان کا ڈر ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے. میل فیمیل یاد رکھیے. ازواج، اس کی کوئی بیوی کوئی بچے نہیں ہے. دنیا میں جتنی چیزیں بنایا سب جوڑے جوڑوں میں بنایا یا اپوزٹ بنایا. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ہم کو عالم ارواح میں تھے، ہم عالم دنیا میں بھیجا، عالم آخرت میں جو ہے وہاں حساب لے گا. اور وہ هو الاول هو الاخر، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ تو کوئی پہلے تھا، اس کے بعد نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. چلیے پاس پر. اب 8 نمبر پہ، کسی بھی آیت کو بیچ سے توڑنا حرام ہے. بیچ میں سے توڑ کے آیت میں سے وہ ٹکڑا نکال کے ہم حرام پہ حلال کا فتویٰ اور حلال پہ حرام کا فتویٰ لگا دے رہے ہیں. جیسے احزاب کی آیت نمبر 50، خالہ، ماموں، پھوپھو، چچا کی بیٹی اللہ کے نبی کے لیے حلال تھی، وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. خالصتاً لک من دون المؤمنین. اور لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں سے آدھی آیت کو کٹ کر کے بدماشی کر کے، یہ تحریف ہے قرآن کے ساتھ، بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا کفر ہے. بیچ میں سے چیر دیں گے، بار بار چیر دیں گے، آرے لے کے فرشتے آپ کو. اللہ کی آیت کے ساتھ یہ کھلواڑ، یہ تحریف. اللہ کی آیت کو بیچ میں سے کاٹ کے مطلب الگ کرتے تم. نہیں، صرف وہ امرأۃ وہبت لنفسہا للنبی، صرف وہ عورت جو اپنے آپ کو ہبا کر دے، خالصتاً لک من دون المؤمنین. وہاں بات اوپر سے ہو رہی میرے بھائی، یا ایھا النبی انا احللنا لک، ہم نے صرف آپ کے لیے حلال کیے. پھر اس کے بعد پورا کنٹینیوشن. اللہ کو معلوم ہے یہ بدماشی ہونے والی ہے. پھر نیچے لکھ دیا خالصتاً لک من دون المؤمنین. جو پہلے مومنوں کو بتانا تھا ہم بتا چکے ہیں، اور بتا چکے ہیں سورہ نور میں. تمہاری خالہ زاد، پھوپھی زاد، چاچا زاد، ماموں زاد بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں. تم ان کے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. اکیلے کھانا کھاؤ یا بغیر پوچھے کہ کھاؤ، یا ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. ساتھ بیٹھ کے کس کے ساتھ کھاتے کھانا؟ جو میری اپنی بہن ہے، جس سے پردہ ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا. سمجھیے ذرا. پھر میں بول رہا ہوں اللہ سے التجا کیجئے.
آپ مانگیے اللہ سے، پوچھئے یا اللہ یہ آیت، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پڑھیے، لکھیے اس آیت کو، دیکھ کے پڑھیے، موبائل سامنے نکال کے تڑپیے، بولیے یا اللہ مجھے اس کا مطلب چاہیے۔ یہ سارے علماء یہ پورے آج تک جو کر کے آئے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا پہلے کسی نے کام کیا اور یہ بدماشوں نے اس کے بات کو روک دیا، چھپا دیا کہیں پر، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ 159۔ چلیے 9 نمبر کا اصول، کسی بھی آیت کو اس کا الگ اور اگلا اور پچھلا سمجھ کر ہی مطلب نکالنا چاہیے۔ سیاق و سباق کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو اوپر کی بات نہیں معلوم، نیچے کی بات نہیں معلوم، چھوٹی صورت ہے تو اوپر کی صورت نہیں معلوم، نیچے کی صورت نہیں معلوم، کبھی لیلۃ القدر کے اوپر والی نیچے والی پڑھ کے دیکھیے، پتہ چلے گا لیلۃ القدر کا اصل مطلب کیا ہے۔ آخری اور فائنل 10 نمبر پہ، مکمل قرآن تو صرف دعوت قرآن سے ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ 5 to 10% بھی قرآن نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ کتاب آئی ہے پھیلانے کے لیے، یہ کتاب آئی ہے دعوت کے لیے، یہ کتاب آئی ہے لوگوں میں فرق ڈالنے کے لیے، کافر اور مومن میں، ملحد اور مجاہد میں، منافق اور مومن میں، مسلم اور کافر میں فرق ڈالنے، اچھے اور برے کا فرق ڈالنے، ھدی للناس والفرقان۔ یہ بیکار کی باتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مریں گے، مرنا تو سب کو ہے، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں خالدین فیہا ابدا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو واپس جانے کے وقت بھی آپ کا نام وہی رہنا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے۔ نہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیے، کچھ اچھی دوائیاں کھائیے، اور پھر سنجیدگی کے ساتھ، اور حق یہ ہے کہ آپ مرد کی طرح بات کریے، دل میں کچھ، دماغ میں کچھ، زبان پہ کچھ۔ یہ منافقت ہے، ایسے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا آخری درجہ ہے، یاد رکھیے میرے بھائی۔ قرآن پر کام کرنے کے لیے ان تمام اصولوں کو بنیاد بنانا ضروری ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کا ذہن کھولے۔ اللہ کے واسطے یہ اعتراضات، یہ تہمتیں، جھوٹے الزامات لگانا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کو جواب دینا ہے میرے بھائی، جا کے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے، وہاں بے بس ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، یوم یفر من اخیہ ابی صاحبتی، بھاگیں گے آپ سے سب، آپ کے مرشد، آپ کی جماعت، آپ کا فرقہ، آپ کے امیر جماعت، آپ کے فلاں مولوی، فلاں امام صاحب، دھوکے باز ہیں یہ لوگ، بھاگ جائیں گے چھوڑ کے آپ کو۔ پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ کبھی کھول کے دیکھے بخاری، کبھی کھول کے پڑھے بخاری، کتنی جلدیں ہیں بخاری کی نہیں معلوم ہوں گا آپ کو، بخاری کا اصلی نام نہیں معلوم ہوں گا آپ کو، امام ابو حنیفہ کا اصلی نام نہیں معلوم ہوں گا، کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم، رسول اللہ کے مرنے کے کتنے سال کے بعد پیدا ہوئے نہیں معلوم، انہوں مرے کہاں یہ بھی نہیں معلوم، انہوں کتنے حدیثاں کلیکٹ کرے، روایتاں کلیکٹ کرے، یہ بھی نہیں معلوم۔ میرے بھائی یہ بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے، اور خود اپنی آپ سے ذلیل ہو رہے ہیں، آپ ذلیل ہو رہے ہیں، جی مجھے تو عربی نہیں آتی، جی میں تو بالکل جاہل نکما ہوں۔ تو جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یا شرافت سے ایک سوالیہ انداز میں مریض بن کے پوچھو، ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ بیماری ہے، میرا کو اپنا علاج کرانا ہے، مجھے بتائیے، یہ میں غلط کھانے کھا کے غلط علم لے کے نفاق پیدا کر لیا ہوں، لہٰذا میرے نفاق کو، میرے کفر کو، میرے شرک کو ہٹائیے، ایسی کون سی گولی ہے؟ پھر میں قرآن میں سے ایک گولی نکال کے دوں گا آپ کو، یہ کھائیے، اس کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کریے، اللہ سے معافی شفا کی طلب کیجیے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، جو تڑپ ہے میرے دل میں، اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ تو آپ سے کوئی دعا چاہیے۔ آپ ہوتے کون میرے واسطے دعا کرنے والے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور کیا دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے؟ اور ساری دعائیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، یہ نالائق یہ مانگے گا، وہ نالائق وہ مانگے گا، لیکن ان تمام نالائقوں میں سے ہدایت مانگنے والے شاید ہزاروں میں سے ایک آدھ ہوں گے جو سمجھ کے بول رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم، جو سمجھ کے بول رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے میرے مالک۔ اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ گناہوں سے میرے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے میں ہدایت کی طلب کرا، آیت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، 1400 سال میں جس کے سمجھ میں نہیں آئی میرے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ میں نے سچے دل سے اس سے ہدایت مانگی ہے۔ پھر میں اپنے غلطیوں کی دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے استغفار، میرے مالک ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو مجھے دعوت دینے کا راستہ مل رہا ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعوت دینے کے قابل سمجھ رہا ہے، اللہ نے مجھے داعی بنایا ہے۔
تو سیدھی سیدھی بات ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ مجھے گمراہ سمجھتے ہیں، مبارک ہو آپ کی عقل. جہنم میں جاتے وقت سلام علیکم ہوں گی، پتہ چل جائے گا آمنا سامنا ہوگا. تو بڑی بات کرتے ہیں یار، پلیز اللہ سے مدد مانگو، استغفار کرو. السلام علیکم.